الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا افتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو کھولا اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ عزیز طلبہ، سورۃ الانبیاء آیت 30 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کی ہر ایک آیت پہ بڑی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بڑا ہی بے مثل پیغام ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ہر بات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اور عزیز طلبہ، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتی ہے حکمت۔ عقل اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جیسے انگریزوں کو ملی ہوئی ہے، ہندوؤں کو ملی ہوئی ہے، دوسری قوموں کو عقل ملی ہوئی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فہم اور اس کو کہتے ہیں حکمت، اور تیسری چیز دانائی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں عزیز طلبہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مختص کی ہوئی ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہر بندے کو نہیں مل سکتی، یہ چیز جو ہے وہ خاص ہے، یہ چیز ہے خاص، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دینی ہے جو اللہ کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ کے ساتھ کیسے منسلک ہوا جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز طلبہ، جب کوئی بندہ کسی جگہ پہ داخلہ لیتا ہے تو وہ فارم فل کر دیتا ہے اور اس ادارے کے ساتھ وفاداری کا حلف بھی دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو آپ کے اصول و ضوابط ہوں گے، جو آپ کا ڈسپلن ہوگا، میں اس کی پاسداری کروں گا، جو آپ کے قوانین ہیں میں ان کو فالو کروں گا۔ تو جب کلمہ شہادت بندہ پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسلمان ہونے کے لیے فارم فل کر دیا۔ اب عزیز طلبہ، فارم فل کرنے سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بندہ کہے کہ میں فارم فل کر لیا، میں نے 9th کلاس میں داخلہ لے لیا، اب میں فارغ ہوں، فارغ نہیں ہے، بلکہ وہ پکڑا گیا ہے، وہ کنٹرول میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس ادارے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب اس کو آنا پڑے گا، اب اس کو پڑھنا پڑے گا، اب اس کو سیکھنا پڑے گا، اب اس کے لیے چیلنجنگ بن گئے ہیں، اس نے آگے بڑھنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، کلمہ پڑھا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں بن گیا ہم فارغ ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل لگ گیا ہے، اب اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بات حقیقت کیا ہے عزیز طلبہ؟ میری بات سن لیں ذرا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، تو اتنا بڑا وزن جو ہے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس کا تصور نہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے قوانین ہیں میں نے اس پہ چلنا ہے، میں نے اس کو فالو کرنا، تیرے قوانین کو، یہ ہے مطلب کلمے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوانین کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید میں۔ اور اسی طرح سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اتباع رکھی ہے کہ ہم اتباع کریں۔ تو دو چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے سوال کرنا ہے کہ میرے قرآن مجید کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اگر قرآن مجید کے بارے میں ہم نہ سمجھ سکے تو ہماری شکایت اللہ کے نبی نے بھی لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو قرآن کو بیٹے نہیں دیا، تو ہمیں رگڑا چڑھ جائے گا، پریشانی شروع ہو جائے گی، اور وہاں کی پریشانی سے ہمیں نجات نہیں ملتی۔ ایک دفعہ ہمارے خلاف FIR کٹی گئی ہے نا، تو پھر جو ہے نا اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر وہاں پر MP MNA کوئی نہیں آئے گا کہ اس کو چھوڑ دے، پھر جو ہے وہاں پر کوئی اپروچ نہیں لگے گی آپ کی، پھر جو بندہ پھنس گیا اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، تو پھر دیکھیں وہاں پر عزیز طلبہ میرٹ پہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے اس کو سنبھال کر رکھیں، سنبھالنے سے مراد اس کو پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں، اس سے نصیحتیں لیا کریں۔ ہم بات کر رہے تھے حکمت کی، دنائی کی، تو اسی بندے کو دنائی ملنی ہے، اسی بندے کو حکمت ملنی ہے، اسی بندے کو اچھی سوچ ملنی ہے جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن سے ربط رکھے گا، قرآن کو سیکھے گا، سکھائے گا۔ کیونکہ انسانی عقل دھوکہ دے جاتی ہے، انسانی عقل جو ہے کئی دفعہ ذہن معاف ہو جاتا ہے، دن میں پتہ نہیں کتنے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں عزیز طلبہ کہ ایک بندے کے فیصلے، پوری پارلیمنٹ کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، حکومتوں کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، جن کے پاس اتنے مشیر ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم اللہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اللہ کی اتباع نہیں کرتے، قرآن کو اپنا رہبر نہیں مانتے، تو ہم ناکام ہی ناکام ہیں۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا نا، وہ انہوں نے یورپ کو بھی فتح کیا، انہوں نے افریقہ کو بھی فتح کیا، وہ ایشیا میں بھی آئے، ہر جگہ پر اسلام کے جھنڈے لہرائے گئے جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا۔ اور جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہمارے جھنڈے آہستہ آہستہ اترتے گئے اور اہل کفار کے جھنڈے چڑھتے گئے۔ اب ہمارا جھنڈا نظر ہی نہیں آتا، جہاں آتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں ہے جھنڈے کی۔ تو دوسرے ملکوں کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی عزتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اصل مشن کو چھوڑ چکے ہیں، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کو نا اس دنیا کے لیے وقف کر دیا۔ اس دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کے ساتھ لنک ہے، اور اسی میں ہم مرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے کافرو، اے انکار کرنے والو،
کیا تم نے دیکھا نہیں ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یہ آپس میں لنکڈ ہے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں نا جدا جدا ہو کر بعد میں یہ کائنات بنی، پہلے ایک ہی تھی، بعد میں پھر یہ سارا سیٹ اپ جو ہے چینج ہوا ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے نظام شمسی ہے، اس کے ساتھ سیارے ہیں، زمین بھی ایک سیارہ ہے جو اس کے گرد گھومتا ہے، تو باقی جو سیارے ہیں نا وہاں پر پانی نامی چیز نہیں ہے، پتہ آپ کو، کہیں کسی سیارے پہ بہت سردی ہے، کہیں پہ گرمی ہے، وہاں پر زمین بھی ہموار نہیں ہے، وہاں پر پانی کا ارینجمنٹ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو تحفہ دیا نا اس زمین کو، وہ پانی کی شکل میں دیا۔ پانی آیا تو زندگی آئی، پانی کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہ ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ کی، اور اس کے بعد اللہ سوال کر رہے ہیں کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اب عزیز طلبہ، قرآن مجید جو ہے وہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے، اگرچہ یہاں خطاب اہل کفار کو کیا گیا ہے، لیکن ہم اس میں شامل ہیں، اس وجہ سے شامل ہیں کہ ہماری زندگی بھی ان جیسی ہو چکی ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی کوئی فکر نہیں ہے، روزے رکھے ہیں نہیں رکھے کوئی فکر، سچ بولا جھوٹ بولا کوئی پرواہ نہیں ہے، دھوکہ دیا ہے فراڈ کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسرے کو سلپ کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، کیا ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عزیز طلبہ، افلا یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں رکھتے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا اسلام پہ قائم رہنا، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں پورے پورے داخل ہیں؟ نہیں داخل۔ کیوں نہیں داخل؟ کہ ہم نے کلمے کے بعد آگے بڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کے تعلق سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی جو ہے قرآن مجید کے ساتھ لگن نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کرنے کا مقصد تمہیں یہ دکھانا ہے کہ یہ زندگی اللہ دے رہا ہے نا، تو موت بھی اللہ دیتا ہے اور اس کے بعد بھی زندگی ملنی ہے، اس کے بعد بھی تم نے پیش ہونا ہے، تو زندگی کا جو سرکل ہے نا یہ ختم نہیں ہونا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے نصیحت لینی چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرتا ہے، کل کو جو ہے وہ ہمیں بھی اس نے زندہ کرنا ہے، اور کل کو ہماری جو زندگی ہونی ہے وہ کنٹرولڈ ہو جانی ہے، ہماری آزادی نہیں رہنی، اور ہمیں جو ہے نا ہم فرشتوں کے انڈر ہوں گے۔ جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اگر غلط ہے تو وہ سپاہیوں کے انڈر ہوتا ہے، اگر بندہ کامیاب ہے تو محافظوں کے انڈر ہوتا ہے، تو فرشتے جو ہیں جو مجرم ہوگا ان کے لیے سپاہی بن جائیں گے، تو جو نیک ہوگا اس کے لیے محافظ بن جائیں گے۔ اس لیے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اپنے لیے محافظ بنانا ہے کہ سپاہی بنانا ہے کہ وہ ہمیں پکڑے رکھے، ہمیں مجرم بنا کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔